یہ میرے پاس کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے بھیڑ بکریوں کی پرورش، اور یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں دو اور شخصیات کی طرف سے ان کی معاونت کی گئی ہے۔ ایک تو ہے حافظ وسیع محمد خان اور دوسرے ہے محمد علی شاہ۔ یہ علامہ عبدالستار اعظم صاحب کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، لیکن یہ علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن کی طرف سے نہیں شائع کی گئی، بلکہ یہ کتاب شائع کی گئی ہے پاکستان ایگریکلچرل سائنٹسٹ فورم کی طرف سے۔ اس کتاب میں کیا کچھ ہے؟ اس میں بھیڑ بکریوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کاروبار کو بڑھایا جا سکتا ہے، شروع کیا جا سکتا ہے، کتنا یہ منافع بخش کاروبار ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ نے کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر ان نعمتوں کی قدر کی جائے اور انہیں ان کی فطری خصوصیات کے مطابق استعمال میں لایا جائے تو وطن عزیز میں انسانی ضروریات کی فراہمی میں کسی قسم کی کم مائگی کی نوبت نہیں آ سکتی۔ قدرت نے ہمیں زرخیز زمین، برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، شاہکار صحرا، ساحل سمندر اور ہر قسم کے موسم عطا کیے۔ انسانی ضروریات میں اولین ترجیح خوراک کی ہے، جس کے لیے بے شمار نباتاتی اور حیوانی وسائل و ذرائع مہیا کیے گئے ہیں۔ اس خطے میں پائے جانے والے جانور یہاں کی آب و ہوا اور ذرائع خوراک سے پوری طرح موافقت رکھتے ہیں، اور اگر ان کی پرورش کے جدید طریقے اپنائے جائیں تو پھر یہ بھرپور پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں ہماری زرعی معیشت میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقامی موسمی حالات سے ہم آہنگ 2 درجن سے زائد بھیڑوں اور اتنی ہی بکریوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں چراگاہوں کے وسائل بھی دستیاب ہیں، اور یہ جانور صدیوں سے ہماری زرعی زندگی کا اہم جزو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید لکھا دیباچے میں، اس کتاب میں جانوروں کے انتخاب، باڑوں کی تعمیر، مختلف عمر کے جانوروں کو ضروریات کی فراہمی اور عمومی دیکھ بھال، خوراک کے مسائل اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری تدابیر کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان سفارشات کو بروئے کار لا کر نہ صرف موجودہ کسان بلکہ نئے آنے والے لوگ اسے منافع بخش کاروبار کے طور پر اپنا سکتے ہیں، اور ملک کی مجموعی دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پیش لفظ میں ڈاکٹر عبدالوکیل لکھتے ہیں، پاکستان ایگریکلچرل سائنٹسٹ فورم اس کتاب کے مصنفین کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ جنہوں نے فورم کے کتابوں کے منصوبے کی افادیت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ایک عمدہ کوشش سے اس منصوبے کو عملی طور پر سراہا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد زرعی گریجویٹس، ایکسٹینشن ورکرز اور پاکستان میں سائنسدانوں اور کنسلٹنٹس کے لیے حوالاتی کتب کی اشاعت کرنا۔ ان کتابوں کی اردو یا انگلش میں اشاعت کی جاتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں آسان زبان استعمال کی گئی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس نیک عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو کامیاب کرے اور ان کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر عبدالوکیل پاکستان ایگریکلچرل سائنٹسٹ فورم کے چیئرمین ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کتاب کے اصل حصے کی طرف۔ پہلے باب کا عنوان ہے بھیڑ بکریوں کی پرورش ایک منافع بخش کاروبار۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک کی نسبت رقبہ کم ہونے کے باوجود یہاں ہر قسم کے زمینی وسائل بصورتِ ریگستان، زرخیز میدان، وسیع چراگاہوں، جنگلات اور سال بھر میں 5 مختلف موسم پائے جاتے ہیں۔ یہ زمینی اور موسمی وسائل کسی بھی ملک کی زرعی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے ایک تخمینے کے مطابق ملک کی مجموعی آمدنی میں زراعت کا حصہ تقریباً 20% ہے، جس میں 12% آمدنی جانوروں اور ان کی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے۔ یوں یہ جانور ملک کی کل زرعی معیشت میں 60% حصہ ڈالتے ہیں۔ ملک میں اس وقت 4.12 کروڑ بھینسیں، 4.96 کروڑ گائیں، 3.12 کروڑ بھیڑیں اور 7.86 کروڑ بکریاں پائی جاتی ہیں۔ جانوروں کی اس آبادی کا اگر پچھلے سالوں سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بکریوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس روز افزوں اضافے کی وجوہات میں ابتدائی طور پر درکار کم سرمایہ، آسان دیکھ بھال اور بکری کے گوشت کی ترجیحی مانگ ہے۔ اسی طرح بکریاں دودھ کی مجموعی ملکی پیداوار کا تقریباً 2% مہیا کرتی ہیں۔ بکری کا دودھ چھوٹے بچوں اور عمر رسیدہ افراد کے لیے زیادہ موزوں تصور کیا جاتا ہے، جبکہ بھیڑ
بھیڑ کے دودھ میں چکنائی اور دیگر ٹھوس اجزاء کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کسی اور دودھ پر ایک بار ملائی آتی ہے، بلائی یا ملائی، لیکن بھیڑ کے دودھ پر 7 مرتبہ ملائی آتی ہے۔ بھیڑ بکریوں سے ہم دودھ اور گوشت کے علاوہ اون، بال، کھالیں اور زمین کی زرخیزی کے لیے کھاد بھی حاصل کرتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں چھوٹے اور بے زمین کسانوں کے لیے ایک نقد جنس کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے لیے اپنی روزمرہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک مستقل ذریعہ آمدن ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں کی پرورش اور اس سے وابستہ خرید و فروخت اور دیگر کاروبار سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ بھیڑوں اور بکریوں میں جسمانی اور عادات کا فرق۔ بھیڑ اور بکریوں میں اگرچہ بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن مختلف نوع کی وجہ سے ان کے اندر موروثی، جسمانی اور فعلیاتی تفرقات پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ بھیڑ کے جینیاتی مادے کروموسومز کی تعداد 54 جبکہ بکریوں میں یہ تعداد 60 ہے۔ بکریوں کی دم عموماً کھڑی جبکہ بھیڑوں کی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ بھیڑوں کی لمبی یا موٹی دم کو عموماً کاٹ دیا جاتا ہے جبکہ بکریوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑا فرق ان دو قسم کے جانوروں میں ان کی خوراک کی عادات کا ہے۔ بھیڑیں عموماً زمین کی قریبی نباتات چرنا پسند کرتی ہیں جبکہ بکریاں درختوں اور جھاڑیوں کی شاخوں اور پتے کھانا پسند کرتی ہیں۔ ان کا جسم کافی پھرتیلا ہوتا ہے اور یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر بڑی آسانی سے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بکریاں فطرتاً ہوشیار، متجسس اور بازجو انکوئسٹو ہوتی ہیں۔ اسی طرح بکریاں اپنی عادات میں خود مختار دوسرے جانوروں اور انسانوں سے بے تعلق رہتی ہیں جبکہ بھیڑیں ریوڑ میں رہنا پسند کرتی ہیں اور کسی ایک جانور کو ریوڑ سے الگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ان کی یہ خوبی بعض اوقات انہیں حملہ آور جانوروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بکریوں کی اکثر نسلوں کے جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جنہیں کترنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بھیڑوں کے جسم پر اون ہوتی ہے جسے سال میں 1 یا 2 بار کترنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بکریوں کی اکثر نسلوں کے سینگ ہوتے ہیں اور بھیڑوں کی زیادہ تر نسلیں سینگوں کے بغیر ہوتی ہیں، جبکہ دونوں قسم کے جانوروں کے نر سینگوں والے ہوتے ہیں۔ بکریوں میں خصوصاً جانوروں کی داڑھی ہوتی ہے جبکہ بھیڑوں میں یہ جسمانی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ بکریوں میں سینگ عموماً اوپر کی طرف اور کم خمدار ہوتے ہیں جبکہ بھیڑوں میں یہ اطراف میں بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ خمدار ہوتے ہیں۔ بکریوں کی دم نیچے غدود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جسم سے خصوصاً ملائی کے دنوں میں بہت تیز بو آتی ہے۔ بھیڑوں میں آنکھوں کے نیچے اور کھروں کے درمیان غدود پائے جاتے ہیں۔ بکریاں بھیڑوں کی نسبت چرائی میں زیادہ وقت صرف کرتی ہیں اور زیادہ فاصلے طے کرتی ہیں۔ پودوں اور سبزے کے مختلف حصے اپنے استعمال میں لاتی ہیں۔ گرمی اور پانی کی کمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھیڑوں کی نسبت بکریوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑ ایک بھلے مانس یعنی شریف اور بکری فطرتاً ایک شریر جانور ہے۔ کتاب میں بھیڑوں اور بکریوں کی نسل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بھیڑوں کی نسلیں ملک میں پائی جانے والی بھیڑوں میں 2 قسم کی نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک قسم پتلی دم والی اور دوسری چکی والی جس کو دمبا کہتے ہیں۔ ان تمام بھیڑوں سے حاصل ہونے والی اون زیادہ تر قالین بافی کے کام آتی ہے۔ ان بھیڑوں کو زیادہ تر گوشت اور اون کے لیے پالا جاتا ہے۔ پاکستان میں پائی جانے والی چند اہم نسلیں یہ ہیں۔ پہلی بتائی گئی ہے لوہی، دوسری بتائی گئی ہے کجلی، تھلی، سپلی، سالٹ رینج۔ یہ پنجاب کی واحد چکی والی نسل ہے جو پوٹھوار کے اضلاع اٹک، راولپنڈی، جہلم اور چکوال میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح ضلع خوشاب اور میاں والی کے بارانی علاقوں میں بھی اس نسل کے جانور پائے جاتے ہیں۔ جسمانی رنگت عموماً سفید جبکہ بعض جانوروں کے چہرے اور سر پر ہلکے بھورے رنگ کے دھبے پائے جاتے ہیں۔ ان نسلوں کے علاوہ بھیڑ کی اور کئی نسلیں ملک کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں جہاں یہ مقامی جغرافیائی اور موسمی ماحول میں ڈھل کر اپنی موروثی خصوصیات کی بنیاد پر بھرپور پیداوار دے رہی ہیں۔ کتاب میں بکریوں کی نسل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو اس میں بیتل ہے، ڈیرہ دین پناہ، یہ بھی بکری کی ایک نسل ہے، اور ناچی، عموماً ڈانس کرنے والوں کو ناچی کہا جاتا ہے لیکن یہ بکری کی ایک نسل ہے۔ اس نسل کا آبائی علاقہ بہاولپور، ملتان، لودھرا، مظفر گڑھ اور لیا کے اضلاع ہے۔ یہ نسل اپنی مخصوص چال کی وجہ سے ناچی کہلاتی ہے۔ جسمانی رنگت سیاہ یا سفید دھبے دار ہوتی ہے۔ سالانہ بالوں کی پیداوار 0.6 سے 1 کلو گرام تک ہوتی ہے۔ آگے کموری
یہ بھی بکری کی ایک نسل ہے ٹیڈی، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیڈی چھوٹے بکروں کو کہتے ہیں بربری، یہ بھی ایک نسل کا نام ہے، بربری کھڑے کانوں والی درمیانی جسامت کی ایک خوبصورت نسل ہے۔ اس کتاب میں بھیڑ بکریوں کی پرورش کے مروجہ نظام کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے جو بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی پرورش شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس کاروبار کو منافع بخش طور پر چلایا جا سکے۔ ان اہم امور میں چند ایک درج ذیل ہیں۔ فارم کے لیے جگہ کا انتخاب، جانوروں کی مجوزہ تعداد کے مطابق درکار رقبہ، موسمی حالات کے مطابق باڑوں کی ضرورت، بھیڑیں یا بکریاں پالنا، پیداواری مقصد اون، گوشت یا دونوں، خوراک کی فراہمی، افزائش نسل کے لیے حکمت عملی، بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات، عمومی دیکھ بھال اور روزمرہ کے معمولات، خرید و فروخت کے معاملات، مختلف سرگرمیوں کے حساب کتاب۔ تو ایک ایک چیز کو آگے جا کر پھر ڈسکس کیا گیا ہے، تفصیل اس کی بتائی گئی ہے کہ جگہ کا انتخاب کیسے کیا جائے، باڑوں کی تعمیر کیسے کی جائے، مشترکہ باڑے کیا ہوتے ہیں، انفرادی یا مخصوص باڑے وہ کیا ہوتے ہیں، جانوروں کی خریداری، جانوروں کے بعد جانوروں کو قرنطینہ میں رکھنا، یہ سارا کچھ اس کتاب کا حصہ ہے۔ جانوروں کا انتخاب کیسے کیا جائے یہ بھی اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے لیے ساز و سامان اور ضروری آلات، اس پر بھی جیسا کہ بتایا گیا کہ کھرلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، چرائی کے لیے باڑ، چارہ کاٹنے اور کتنے کے اوزار، حفظان صحت کے آلات، وزن کانٹا، قابو کرنے کا سامان و بندوبست، اون اور بال کاٹنے والی مشین، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کتاب میں بتایا گیا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی خوراک کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جسم اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، بڑھوتری کے لیے، دودھ کی پیداوار کے لیے، حمل برقرار رکھنے اور جنین کی نشو و نما کے لیے، معمول کی چرائی، چلنے پھرنے اور ورزش کے لیے، یہ سارا کچھ اس کتاب میں خوراک کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ چارے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موسم گرما کے چارے کون سے ہوتے ہیں اور سردیوں کے چارے کون سے ہوتے ہیں، جیسے کہ موسم گرما کے چارے مکئی، جوار، سدا بہار، باجرہ، روٹ گراس، جنتر، گوارا۔ سردیوں کے چارے بتائے گئے ہیں برسیم، لوسرن، سرسوں، جئی، رائی، گھاس وغیرہ۔ خشک چارہ جات کے بارے میں بھی ایک شیڈول دیا گیا ہے۔ بچپن میں جب خواتین گالیاں بچوں کی دیتی تھی اس میں پھیٹی پھڑکی کا نام بھی لیا جاتا تھا، تو ان کی بھیڑوں کی بکریوں کی بیماریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان میں ایک پھڑکی بیماری بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کا ایک متعدی مرض ہے جو ایک مخصوص بیماری پھیلانے والے جراثیم سے پھیلتا ہے۔ دیگر بیماریوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے جس میں نمونیا بھی شامل ہے، منہ پکنا شامل ہے، چیچک شامل ہے، انتڑیوں کا زہر، یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ گویا بھیڑ بکریاں پالنے کے لیے جو بھی لوازمات ہیں وہ اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں۔ اب میں تعارف کرواتا ہوں اس کتاب کے مصنف کا، رائٹر کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ کا۔ اس کتاب پر ہم نے آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو پیش کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب انتہائی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایسا کاروبار نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت زیادہ سود مند ہے، معلومات کے حوالے سے کہ بھیڑ بکریاں پاکستان میں کہاں کہاں پہ کس نسل کی بھیڑیں پائی جاتی ہیں، کس نسل کی بکریاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات کتاب میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اجازت دیجیے اور علامہ عبدالستار اعظم کو دعائیں دیجیے، وہ ایسی کتابیں آپ کے سامنے خود بھی اور اس قسم کی کتابیں کہیں سے بھی شائع ہوتی ہیں آپ کے سامنے وہ ایک معلومات کی صورت میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔